آپ نے محسن عباس حیدر صاحب ان کو اپنے ایک پروگرام میں ایز اے ہوسٹ لیا. یہ وہ وقت تھا جب محسن عباس حیدر کو کوئی لفٹ نہیں کروا رہا تھا انڈسٹری میں, کیونکہ ان کا ایک مسئلہ بن گیا تھا. اور ہماری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے ایک سائڈ پہ ہو جائے تو بندہ آئسولیٹ میں چلا جائے تو اس کو پھر کوئی نہیں پوچھتا. یہ المیہ ہماری انڈسٹری کا. تو آپ کو کیسے خیال آیا اور آپ نے محسن عباس حیدر میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے انہیں پک کیا اور وہ اتنا ماشاءاللہ زبردست آپ پروگرام دیکھیں راہی صاحب, میں ایک تو نا محسن عباس حیدر صاحب کو بالکل بیچارہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی نیگلیکٹڈ چائلڈ ہیں یا کوئی میں نے ان پہ مہربانی کی ہے. میں نے بالکل ان پہ کوئی مہربانی نہیں کی. اور وہ کام بھی کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے تھے, یہ شو نہیں کر رہے تھے. ایک شاید TV1 کا وہ شو بھی انہوں نے کیا, وہ اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا. وہ گیم شو تھا اور اس کا والیوم شاید اس طرح سے نہیں تھا. محسن عباس حیدر کام کر رہے تھے, لیکن محسن عباس حیدر کے عشق میں پہلے سے مبتلا ہوا ہوں. یہ RJ تھے جی, اور میرے ساتھی ہیں, میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے. عثمان رضا, حافظ عثمان رضا, تو وہ اب کسی چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں, شاید سنو میں کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو کر رہے ہیں. تو ڈارلنگ اور مذاکرات میں نے اور انہوں نے اکٹھے بنایا ہے. میں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھا, وہ پروڈیوسر تھے میرے. تو محسن عباس حیدر ہمیں آرگنائزیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ خبرناک بنا دیو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور میکر جو ہے نا, ایک تانا ہوتا ہے, ایک معیوب بات سمجھتے ہیں, مکھی پہ مکھی نہیں مار آگے وہ ہم کر تو لیتے ہیں, لاچار ناچار ہے نا, کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں, آرگنائزیشن کہہ رہی, لیکن ہمارا ضرور ہوتا ہے کہ ایز آرٹسٹ ہم نے بھی کچھ اس میں ڈالنا ہے. تو اس میں ایک تو اس کو گیسٹ بیس کیا گیا, خبرناک کو اس میں گیسٹ نہیں ہوتا تھا, اس کو ہم نے گیسٹ بیس مذاکرات میں گیسٹ لے کے وہ کیا. اس میں آڈینس ایڈ کی اور اس میں ایک نعمان اعجاز اس میں ناولٹی تھے کہ بھئی وہ ایک ایسے ایکٹر تھے جو عورتوں اور مردوں میں یکساں مقبول تھے اور بڑے اچھے آرٹسٹ تھے. پھر اس میں جو ناولٹی تھی میرے لحاظ سے وہ تھا DJ کا کریکٹر جو محسن عباس حیدر کر رہے تھے. اور اس کے لیے پھر کانٹینٹ جو ہے شاعری اور ریپ, پنجابی اور ریپ آپ کو پتہ ہے امریکہ سے شروع ہوا, امریکہ اور پنجابی کو مکس کر کے ایک نیا ژانرا ڈیولپ کیا گیا. یہ شاید نیا نہیں تھا, ریپ میں پہلے بھی ہو رہا تھا, کوئی لفظ اکھ لڑی بدو بدیے تھے, اگلا کوئی ایڈیم سلینگ آ گیا, یہ آ گیا, وہ اس طرح سے وہ تھا. اور محسن عباس حیدر بنتے تھے BNN میں, سکھ بنتے تھے, بھگت سنگھ سم, وہ اتنا آواز تھا. میں ایکچولی آواز کا بندہ ہوں, بنیادی طور پہ آواز سے بڑا متاثر ہوتا ہوں. یہ ایسے کنٹھ بولتا تھا محسن عباس حیدر کا, اور گاتا بھی تھا اور ایکٹنگ بھی. اور وہ DJ کا وہ ڈالا گیا, اس میں کریکٹر ڈالا گیا, اور باقی وہ اسی طرح سے تھا. مذاکرات, اور مذاکرات جو ہے وہ اس وقت چودھری شجاعت جو ہے اپوزیشن میں, وہ ایک برج کا کردار, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات. تو یہ مذاکرات جو ڈائلاگ اور مذاکرات یعنی کامیڈی نائٹ, وہ اس کو ڈبل میننگ ساؤنڈ کر کے اس کو وہاں سے اخذ کیا گیا, وہ کیا گیا. اور اس کے بعد ابھی 6 مہینے ہوئے تھے تو مجھے ایک بہت بڑے میڈیا ہاؤس سے آفر ہوئی کہ جی وہ آپ ادھر آ جائیں. یعنی وہ دنیا سے بڑا تھا, اب میں نام نہیں لے رہا, آپ خود سمجھ جائیں. تو میں نے ان سے بھی کہا, جی میں نے کہا یہ میں آگے میرے ذہن میں ہے میوزیکل کامیڈی, پروٹیگنسٹ جو ہیں محسن عباس حیدر ہوں گے, اور وہ ہم اس لیے کریں گے. لیکن وہ میں یہ فاؤل پلے سمجھا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, انہوں نے گروپ نے ہمیں انویسٹمنٹ کی ہے, پروگرام چل بھی گیا ہے. تو وہاں اس چینل میں 3 پروگرام پہلے ہی ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھا کہ یہ ہمیں پیسے تو دے دیں گے لیکن پارکنگ میں پارک کر دیں گے. پھر جب محسن عباس حیدر علیحدہ ہو گئے, وہ واقعہ ہوا, لڑائی ہوئی, تو ARY کے حاجی سلمان صاحب انہوں نے آئیڈیا اپروو کیا. میں کہا جی یہ بچہ پروٹیگنسٹ امان اللہ صاحب اور یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے کہا, اس وقت ان کی نا والدہ فوت ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا, حاجی صاحب نے کہا جی کہ یہ پرسوں شو ہو رہا ہے ہمارا عیدی سب کے لیے بیریا ٹاؤن, تو وہ پہلے یہ کرے تو اس کے بعد مہینے میں آپ شو تیار کر لیں. تو محسن میں نا وہ اس وقت دکھ کو برداشت کرنے میں نا وہ چاہیے ہوتا ہے, وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اور ماں جیسا رشتہ, تو وہ غم میں تھا. تو محسن عباس حیدر سے نا یہ میں نے ایسے اتفاق سے نہیں کیا. ہاں
یہ صورتحال اب میں نے جب اس کا نام پٹ کیا تو مجھے 4 میڈیا ہاؤسز نے انکار کیا کہ جی وہ بیک لیش آ جائے گا. تو میں نے یہ ہیں پبلک نیوز جی ان کو میں نے کہا جی کہ یہ کمپلشن ہے, یہ اگر یہ پروٹیگنسٹ ہوگا تو میں کرنا ہے تو محسن کے ساتھ ورنہ نہیں کرنا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی آ جائے گا. تو میں کہا جی وہ میری بھی پرسوں میری بڑھی نہ لڑائی ہوئی تو میں نے پھر بھی کم نہ دے سی ہے نا. تو میں نے کہا یہ ذاتی مسئلہ ہوتا ہے, وہ ہو گیا بس. تو اب اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ ساری زندگی ہاں وہ آئسولیٹ تو نہ رہے. میں آپ کو رائی صاحب بتاؤں کہ وہ پروگرام تو ان کو شاید ان کا بیچارے کی پسلی نہیں تھی, وہ زیادہ نہیں یہ برداشت کر سکے. سال ہی اس پہ پیسے لگتے ہیں, جی. بڑا پروگرام ہوتا ہے. بڑا پروگرام. محسن عباس حیدر نے جس طرح سے وہ پروگرام کیا ہے, ایک لکیر کھینچ دی ہے. شعر کی اسے تمیز ہے, گانے کی اسے تمیز ہے, لہجہ, آواز, اردو, انگریزی, ایک ایک لفظ, پلیز ٹو کیمرہ. وہ شو میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں کہ آپ امائمہ ملک والا شو نکال کے دیکھیں ذرا, کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انگلش آرٹسٹ ہے. بہت پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے. ابھی وہ ہے نا غالب کہتے ہیں کہ وقت مدہ باقی ہے, وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے, بنیں گے اور ستارے اب آسماں کے لیے. محسن عباس حیدر ابھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا. اور ان لوگوں کو جو ہے وہ امپروو بھی کرنا پڑے گا, جو چاہت نوئی آرٹسٹ سمجھ لے رہے ہیں. 28 ملین نہیں دے گا کو خدا کا خوف کیا ذوق سلیمی کا ہو گیا. جس مطلب دیکھیں نا, یہ ایک ایسی بحث ہے لا حاصل, کسی کو انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. غالب کا مصرع یا غالب کے شعر کا حظ تے عبداللہ چلی دے شعر دا فرق تے شاہد فتح علی تے احمد جہاں سے دی آواز جی, یا رفاقت علی یا راحت فتح علی یا یہ اپنے شفقت امانت علی ہے نہیں, اور اریجیت. اور آج کل لڑکی بہت اچھا گا رہی ہے, وہ لڑکی کیا ہے, وہ اچھی بلی خاتون ہے, شریعہ گوشال. جی. تو سر یہ شریعہ گوشال نو پھر کی سننا ہے جو چاہت دا ہی مزہ لے رہے ہو. جو اکھ لڑی بدو بدی کا جو ٹریک ہے اس کے 1 کروڑ نوری سال دور ہے. وہ بہت آسان بنا ہوا ہے, کسی نے بہت آسان بنایا ہے جی. اکھ لڑی بدو بدی, وہ اس سے بھی 1 کروڑ نوری سال دور ہے وہ الو کا پٹھا. اب تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا نا, اب اسٹرائک کا کوئی ایشو بنا ہے. سر ڈیلیٹ کتنے ہو گیا تھے, ٹک ٹاک تھے اسی طرح یہ وہ. تو بات یہ نہیں ہے, میرا کیا ہے یہ سنیں, میں تو لتا تھا مزہ لے رہے ہیں نا.